بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا فرماتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع خروج دجال ہے اور اس کی دوسری قسط ہے۔ ایک تمام قسطیں آپ کو احادیث کی روشنی میں سناؤں گا۔ آج بھی آپ کو دوسری قسط میں دجال کے خروج کے متعلق بہت ساری حدیثیں بیان کروں گا۔ اسلام میں سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار فرمایا۔ تمام انبیاء کرام اجمعین نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی دجال کے موضوع پر احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ مشرق سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نہیں اترے گا اور ان کے باقیات میں دجال نکلے گا۔ یہ دیکھیے، یہ المستدرک ہے، امام حاکم کی کتاب ہے، اس کو سارے فقہ مانتے ہیں، جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 67 اور 68 ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے، یہ حدیث نمبر اس کا 8558 ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک صدی ختم ہوگی تو اگلی شروع ہو جائے گی، اور یہ لوگ ہر زمانے میں رہیں گے حتیٰ کہ ان کے باقیات میں دجال نکلے گا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا۔ یہ دیکھیے، اس صحیح کے اندر المستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ دوسرے کی ایک صدی ختم ہو جائے گی اور دوسری شروع ہو جائے گی، تو واقعی یہ دوسری صدی چل رہی ہے۔ اب آپ کو مزید حدیث مبارکہ سے بتاؤں گا کہ مشرق سے تو نکلے گا، لیکن مشرق کے کون سے ملک ہیں وہ انہیں 2 حدیث سے معلوم کریں گے۔ آئیے سنیے، دجال مشرق خراساں سے آئے گا، لیکن ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج شام و عراق کے درمیان سے ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی۔ یہ دیکھیں بخاری شریف، اس کی جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 77778 اور حدیث نمبر ہے، یہ دیکھیں 77، حدیث نمبر یہ ہے، یہاں پہ شروع ہوتی ہے نیچے 2001۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی جانب سے خراساں سے آئے گا اور مدینہ کے قریب آن کر اترے گا، پھر مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، اور جتنے کافر منافق ہیں وہ ڈر کے مارے مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اس حدیث میں پتہ لگتا ہے صحیح بخاری، جس کو سارے فقہ مانتے ہیں، مشرق سے نکلے گا۔ پھر اس کے بعد المستدرک، وہی المستدرک ہے، جلد 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 696 اور حدیث نمبر ہے 8608۔ یہ دیکھیں 696 پیج اور اسی کے نیچے حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال مشرق کی علاقے خراساں سے نکلے گا، کچھ لوگ اس کی پیروی کریں گے، ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اس میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اب یہ کیوں نہیں کیا یہ تو نہیں مجھے معلوم، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اب اس میں لکھتے ہیں کہ خراساں مشرق کے اندر خراساں سے نکلے گا۔ خراساں میں جو علاقے بنتے ہیں اس میں ایران، افغانستان، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے اور ترکمنستان، ان 4 ملکوں کے شہر ہیں۔ خراساں میں ایران کا موجودہ صوبہ خراساں رضوی ہے، جس کو شہر منشا پور، مشہد، توس کے علاقے شامل ہیں۔
افغانستان میں ہرات، بلخ، مزار شریف، تندور اور بدکشتاں، پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان کا شمالی حصہ، ترکمستان جو مرے دجال کے خروج کے مقامات سے قریب ہے، کہتے ہیں کہ دجال کے مقامات کے قریب سے سمجھا جاتا ہے۔ خراساں کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ دجال کی المستدرک ہے، جلد 100 میں، اور اس کا صفحہ نمبر 701 ہے اور حدیث نمبر 8614 ہے۔ دیکھیے 8614 ہے، یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ اس میں جو ذکر کروں گا میں صرف اسی کا بتاؤں گا۔ یہ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے ظاہر ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنے آپ کا ذمہ دار ہوگا اور ہر مسلمان کا نگران اللہ تعالیٰ ہوگا۔ خبردار اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہوگی، خبردار اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ مومن اس کو پڑھ سکے گا۔ جو شخص اس سے ملے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، کہتے ہیں شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، تو یہ جانتے ہیں کہ درمیان میں کون سا علاقہ ہے۔ سنیے، دجال شام عراق کے درمیان جس جگہ سے نکلے گا وہ آج کی دنیا میں شام کے مشرق اور عراق کے مغربی سرحدی علاقے ہیں۔ نمبر 1 رقہ، الرقہ کہلاتا ہے، پھر دیر الزور، نمبر 3 الانبار، القائم، یہ علاقے دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے میں ہیں۔ ان کو اہل فتنہ کی اماجگاہ بھی سمجھا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے، لیکن تمام علاقے خراساں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن شاید کوئی نہ کوئی تعلق دجال کا خراساں سے ضرور ہوگا، کیونکہ تبھی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے کنفرم ہو جاتی ہے دجال کا فتنہ مشرق سے نکلے گا۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد 100 میں، اور یہ دیکھیں بخاری شریف جلد 100 صفحہ نمبر 767، صفحہ نمبر 767، یہ صفحہ نمبر 767 ہے اور حدیث نمبر ہے 1974۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا دیکھو فتنہ ادھر سے آئے گا، ادھر سے پورب یعنی مشرق کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے شیطان کی چوٹی نکلتی ہے یا سورج کا سر نمودار ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے شام و عراق کے درمیان سے ہوگا۔ دجال کا تعلق خراساں سے بھی ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دریائے فرات کے درمیانی علاقے کو اہل فتنے کی اماجگاہ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خزانہ نکلے گا جو کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم ہے، یہ دیکھیں صحیح مسلم جلد 100 صفحہ نمبر 717، صفحہ نمبر 717، یہ 717 ہے دیکھیے، اور حدیث نمبر ہے 5205۔ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کھڑا تھا، حضرت عبداللہ بن الحارث بن نوفل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا تھا، انہوں نے فرمایا لوگوں کی گردنیں طلب دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا درست ہے، تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے ان قریب فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا، جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو اس کی طرف جائیں گے، اور جو اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم لوگوں کو چھوڑ دیں تو اس سے حاصل کر لیں، وہ سارا لے جائیں گے، پھر اس پر لوگ لڑیں گے، ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ اور ابو الکامل رحمۃ اللہ نے اپنی حدیث میں کہا میں اور ابی بن کعب حضرت حسان کے قلعے کے سائے میں کھڑے تھے۔ یہ دیکھیے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو دریا فرات ہے یہ فتنے کی جگہ ہے،
اور اسی فتنے کی جگہ سے جو ہے نا دجال کا خروج ہے یہ، اور یہ اب تک میں نے اس میں ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ دجال جو ہے کہاں سے نکلے گا، تو وہ شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور خراساں کا بھی ذکر کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خراساں کا ذکر کیا، ضرور تعلق خراساں سے بھی ہوگا، لیکن شام و عراق کا درمیانہ علاقہ خراساں سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں پہ دریائے فرات ہے اور اس کو فتنے کا جگہ کہلاتی ہے، اور وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور سونے کے پہاڑ کے پیچھے لڑائی ہوگی، 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید دجال کے موضوع پہ روشنی ڈالوں گا، اس چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگتی ہے اس کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، اور اس چینل سے جڑے رہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا سمجھے، اللہ میں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الف مرت۔